بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں محمد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عارف دا ایجوکیٹر۔ آج ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی انٹرمیڈیٹ کلاسز کی کمپلسری انگلش پارٹ 1 جس کا کورس کوڈ ہے 386، اس کی یونٹ نمبر 1 پڑھیں گے جس کا عنوان ہے اسٹڈی اسکل۔ یہ آج کا میرا پہلا لیکچر ہے جو یونٹ 1 پر ہے جس کا عنوان ہے اسٹڈی اسکلز، اور اس کے جو مزید سب ٹاپک ہیں وہ ہیں دا بیسک آف افیکٹو لرننگ اور یوزفل ٹپ فار اسٹڈی۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں دا بیسکس آف افیکٹو لرننگ کیا ہے، اور اس کے جو مین کمپوننٹس ہیں وہ 5 ہیں، جس میں سب سے پہلا ہے پلاننگ۔ سب سے پہلے ہم پلاننگ کو دیکھتے ہیں کہ پلاننگ کیا ہے، پلاننگ سے کیا مراد ہے اور پلاننگ کی ضرورت ہمیں کیوں محسوس ہوتی ہے۔ یو مائٹ ہیو سم تھنگ کم اکراس، جب بھی آپ کوئی کام کرنے لگتے ہیں یا کسی کام کو آپ نے شروع کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے جو سب سے اہم کمپوننٹ ہے یا جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہوتی ہے منصوبہ بندی۔ اس کی مثال اس طرح ہے، جس سے آپ کوئی کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی منصوبہ بندی ضروری ہوتی ہے۔ مقاصد کے حصول کے لیے پلاننگ بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی مقصد جب آپ سیٹ کریں گے اپنے ذہن میں یا اس مقصد کے حصول کے لیے آپ تگ و دو کریں گے، تو جب آپ پلاننگ کے تحت وہ کام کریں گے تو یقیناً وہ آپ اس کام کو جلد اچیومنٹ یا اس کام کو جلد آپ حاصل کر لیں گے۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ وداؤٹ پلاننگ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ اس طریقے کے ساتھ آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کیونکہ یہاں ہمارا جو موضوع بحث ہے یا جس چیز کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے اسٹڈی، افیکٹو اسٹڈی ہے، تو یہاں ہم اس سے میں مراد مطالعہ کا لیں گے۔ مطالعہ شروع کرنے تو سب سے پہلے اس کی منصوبہ بندی کر لیں۔ جب بھی آپ مطالعے کے لیے بیٹھیں یا آپ اسٹڈی کرنے کے لیے بیٹھیں تو اس کے لیے منصوبہ بندی کر لیں، اور منصوبہ بندی کرتے ہوئے آپ ایک چیز مد نظر رکھیں کہ آپ ہمیشہ منصوبہ بندی کے لیے جو سب سے اہم چیز یہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ بی ریئلسٹک وائل پلاننگ۔ جب بھی آپ منصوبہ بندی کریں تو آپ ہمیشہ حقیقت پسندانہ انداز اپنائیں، کیونکہ حقیقت پسندانہ جو انداز ہوتا ہے اس سے منصوبہ بندی میں آپ کی منصوبہ بندی جو ہوتی ہے اس میں جان پڑ جاتی ہے۔ کیونکہ جب تک آپ حقیقت پسندان نہیں ہوں گے یا حقیقت پسندی کو نظر انداز رکھیں گے، آپ ریئلسٹک نہیں ہوں گے، تو آپ نے جو پلاننگ کی ہوگی اس کی پلاننگ کے جو گولز ہوں گے ان کو اچیو نہیں کر سکیں گے۔ کیونکہ منصوبہ بندی میں جو حقیقت پسندانہ انداز ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آپ ایک کام مثلا ریئلسٹک سے ہٹ کر کوئی گول اپنا سیٹ کرتے ہیں۔ مطالعے سے مراد لیجیے، اسی کورس کا مطالعہ لے لیتے ہیں کہ اس کی 9 یونٹیں ہیں، تو اگر منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ میں نے یہ جو 9 یونٹیں ہیں ایک ہفتے میں کمپلیٹ کرنی ہے، تو یہ ریئلسٹک نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ آپ ایک ہفتے میں 9 یونٹوں کو پڑھ سکیں یا پراپر طریقے سے ان کی تیاری کر سکیں۔ لیکن اگر آپ حقیقت ریئلسٹک ہو کر یا حقیقت پسندانہ انداز میں اس کی پلاننگ کریں گے کہ آپ اس کی 9 یونٹوں کو 2 ماہ پر یا 3 مہینوں پر تقسیم کر کے پھر اس کو روز کے حساب سے جو اس کی تقسیم کار کریں گے تو اس کے مطابق آپ اگر چلیں گے تو یقیناً آپ بہت جلدی اس کو اچیو کر لیں گے۔ یعنی ایک ہفتے میں 9 یونٹوں کے بجائے حقیقت پسندی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ایک ہفتے میں 1 یا 1.5 یونٹ کو اپنے پلاننگ میں شامل کریں گے تو یقیناً آپ بہت جلدی یا اس کے مطابق اس کو اچیو کر سکیں گے، اور پھر یہ آپ کی افیکٹو لرننگ ہوگی۔ تو اس کا جو دوسرا کمپوننٹ ہے وہ ہے سیٹنگ آف گولز، یعنی مقاصد کا تعین۔ اب افیکٹو لرننگ کے لیے جو دوسرا کمپوننٹ ہے وہ ہے مقاصد کا تعین۔ مطالعہ شروع کرنے سے پہلے جو دوسری اہم چیز آپ نے مد نظر رکھنی ہے
وہ ہے کہ آپ نے اپنے مقاصد کا تعین کر لینا ہے، یعنی آپ کے مقاصد بڑے واضح اور صاف ہونے چاہیے۔ یعنی آپ نے جو مقاصد اپنے سامنے رکھے ہیں وہ واضح بھی ہونے چاہیے اور صاف بھی ہونے چاہیے، نہ کہ آپ مقاصد کا سیٹ کرتے ہوئے ڈماڈول ہو جائیں اور بھٹک جائیں۔ اب جو آپ مقاصد سیٹ کریں گے اس کی مزید دو اقسام ہیں، ایک ہوتا ہے شارٹ ٹرم گولز اور ایک ہوتے ہیں لانگ ٹرم گولز۔ تو آئیے اب ان دونوں جو اس کی دو اقسام ہیں، شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم، سب سے پہلے ہم شارٹ ٹرم کو دیکھتے ہیں۔ شارٹ ٹرم کی مثال اس طرح سے ہے کہ آپ اپنے دن کے حساب سے، اپنے گھنٹوں کے حساب سے یا اپنے ایک ہفتے کے حساب سے جو گول سیٹ کریں گے وہ شارٹ ٹرمز گول ہوں گے۔ تو آپ انہی شارٹ ٹرمز گول کے لے کر اپنے اس دن کی منصوبہ بندی کریں گے، پھر ان کو اچیو کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر دوسرے ہیں لانگ ٹرم گولز، وہ ہوتے ہیں جو آپ لمبے عرصے کے لیے سیٹ کرتے ہیں، جیسے ایک ماہ کے لیے یا ایک سال کے لیے۔ لیکن یہاں ہم مقاصد صرف اور صرف مطالعے کی غرض سے سیٹ کرنے ہیں، جس میں آپ اپنی اسائنمنٹس اور امتحان کو شامل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں ہم مقاصد ان دونوں صورتوں کو سامنے رکھ کر یہ سیٹ کریں گے۔ پھر جب آپ گول سیٹ کر لیں گے تو وہ جو آپ نے ہمیشہ وہ گول سیٹ کرنے ہیں جن کی آپ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ اس طرح سے اپنا گول نہیں سیٹ کر سکتے کہ یہاں اسائنمنٹ کی مثال لیتے ہیں کہ آپ نے سبمٹ کروانی ہے، اس کے لیے ایک مہینہ ہوتا ہے، جو تقریباً جو نصف کریڈٹ ہار ہوتے ہیں ان کے لیے 2 اسائنمنٹس ہوتی ہیں، جو فل کریڈٹ کی بکس ہوتی ہیں ان کے لیے 4 اسائنمنٹ ہوتی ہیں۔ تو ان کے لیے جو 4 اسائنمنٹ والی بکس ہوتی ہیں تو ان کے لیے ایک مہینے کا ٹائم دیا ہوتا ہے کہ ایک مہینے میں آپ نے یہ 5 سوال حل کرنے ہیں۔ تو اگر آپ کے اندر صلاحیت واضح نہیں ہے یا آپ کا گول واضح نہیں ہے تو آپ یہ ٹال مٹول کرتے ہوئے جب ڈیٹ قریب آئے گی تو میں لکھ لوں گا، تو وہ پھر آپ نہیں لکھ سکیں گے۔ لیکن اگر آپ نے گول اس طریقے سے سیٹ کیے ہوں گے کہ میں نے روز کے حساب سے ایک سوال حل کرنا ہے، تو پھر آپ آسانی کے ساتھ اپنی اسائنمنٹس کو کمپلیٹ کر سکیں گے، تو یوں آپ اپنے ان گولز کو اچیو کر سکیں گے۔ تو یہ آپ کے لیے جو افیکٹو لرننگ ہوگی یہ آپ کے لیے مؤثر ثابت ہوگی۔ پھر گولز کے اندر آتی ہے ریئلسٹک سے مراد جو پیچھے میں نے وہ جو پلاننگ میں آپ کو بتایا تھا کہ پلاننگ میں آپ کو ہونا چاہیے حقیقت پسندانہ، اسی طرح گول کی سیٹنگ میں بھی آپ کو حقیقت پسندانہ ہونا چاہیے۔ حقیقت پسندانہ انداز میں آپ اپنے گول کو سیٹ کریں اور وہی گول ہمیشہ سیٹ کریں جن کو کرنے کی آپ کے اندر صلاحیت ہو۔ ایسے گول نہ سیٹ کریں جن کو آپ نہیں کر سکتے، تو پھر اگر آپ جب اپنے گول کو اچیو نہیں کر سکیں گے تو پھر آپ ڈس ہارٹ ہو جائیں گے اور پھر آپ وہ کام کرنا چھوڑ جائیں گے، یا پھر آپ اپنی اسٹڈی کرنے میں ناکام ہو جائیں گے، تو پھر جو نتیجہ ہوگا وہ فائنل امتحان میں آپ فیل ہو جائیں گے۔ اگر آپ حقیقت پسندانہ ریئلسٹک ہو کر اپنے گول سیٹ کریں گے اور اس کے مطابق جو آپ ٹائم ٹیبل سیٹ کریں گے اس کے مطابق اپنے گولز کو لے کر چلیں گے، تو پھر آپ اپنا نتیجہ دیکھ لیجیے گا اور پھر آپ انشاءاللہ فائنل امتحان میں نہ صرف پاس ہوں گے بلکہ اچھے گریڈز لیں گے۔ اس کے بعد ہے جو نیکسٹ ہے وہ ہے فلیکسیبل۔ مقاصد کے تعین میں جو اہم چیز آپ نے مدد رکھنی ہے وہ ہے آپ کا جو مقاصد ہے وہ ہونے چاہیے، فلیکسیبل ہونے چاہیے، کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جس طرح آپ سوچتے ہیں وہ چیزیں ایسی نہیں ہوتی، چیزیں اس کے برعکس ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے آپ کو فلیکسیبل ہونا چاہیے، اور اب جب تک آپ فلیکسیبل نہیں ہوں گے، آپ کے اندر لچک کا مادہ نہیں ہوگا، تو پھر بھی آپ ماحول کے مطابق خود کو نہیں ڈال سکیں گی، اور اگر آپ جس طرح آپ نے اپنے مقاصد کو سیٹ کیا ہے وہ اس طرح سے نہیں چل رہے تو پھر آپ اسٹک نہ ہوں بلکہ فلیکسیبل ہوں، اس میں اتنی گنجائش رکھیں کہ اس کو ماحول کے سانچے میں آپ ڈال سکیں۔ پھر اس کا نیکسٹ جو ہے وہ ہے میئریبل۔ آپ نے جو گول سیٹ کیے ہیں، یہ جو کام کر رہے ہیں، تو وہ اس طرح کے ہونے چاہیے کہ وہ آپ جو کام کر رہے ہیں ساتھ ساتھ اس کی پیمائش بھی جاری رکھیں، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ نے اس میں کتنی کامیابی حاصل کی ہے اور آپ کس حد تک اس میں کامیاب ہوئے ہیں، اور مزید اس میں کیا کیا ضروری ہے اور کتنا ضروری ہے تاکہ آپ مزید اس میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ تو میئرنگ یا میئریبل جو فیکٹس ہیں اس میں وہ بہت ہی ضروری ہیں۔ جو پھر اس کا جو نیکسٹ کمپوننٹ ہے، اے گڈ پلیس ٹو اسٹڈی کین میک دا ڈفرینس۔
مطالعے کے لیے ایک اچھی جگہ کا تعین، یہ بھی افیکٹو لرننگ کے لیے یا افیکٹو اسٹڈی اسکل کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ مطالعے کے لیے اچھی جگہ کا تعین اس لیے ضروری ہے، مطالعے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایسی جگہ کا تعین کریں جہاں شور و غل نہ ہو، نہ وہاں کوئی میوزک چل رہا ہو، نہ آپ کے خاندان کے افراد وہاں آ جا رہے ہوں، اور جہاں آپ اسٹڈی کر رہے ہیں اس جگہ میں ایک چیز کا جو خیال رکھنا ہوتا ہے وہ نہ زیادہ گرم جگہ ہو اور نہ زیادہ ٹھنڈی ہو، کیونکہ زیادہ گرم اگر ہوگی تو پھر کچھ ہی دیر کے بعد آپ کا نیند کا غلبہ جاری ہو جائے گا، پھر آپ اونگنے لگیں گے، تو اس طرح آپ اپنی اسٹڈی کو نہیں جاری رکھ سکیں گے، اور اگر زیادہ ٹھنڈی ہوگی تو آپ ٹھنڈ سے ٹھٹھرا رہے ہوں گے، تو ٹھٹھراتے ہوئے بھی آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ آرام دہ جگہ کا تعین کریں، اور اس جگہ کا تعین کریں جہاں آپ آرام محسوس کر رہے ہوں، اور پھر آپ اس جگہ اپنی اسٹڈی کو بالکل فل کنسنٹریشن کے ساتھ جاری رکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے اے گڈ پلیس ٹو اسٹڈی کین میک اے ڈفرینس۔ اگر آپ کے لیے جگہ کا تعین اچھا ہوگا تو آپ اچھے انداز میں اسٹڈی جاری رکھ سکیں۔ پھر نیکسٹ ون ہے آرگنائزنگ یور اسٹڈی ایریا۔ جس جگہ آپ نے مطالعہ کرنا ہے اس جگہ کو اپنے حساب سے ترتیب دیں کہ کون سی چیز کس جگہ رکھنی ہے، تاکہ ہر چیز کے لیے اپنی اپنی جگہ ہو اور وہ اپنی جگہ پر رکھی ہوئی ہو، مثلاً نوٹ بک، کتابیں، پین، پنسل وغیرہ، تاکہ آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو اور چیزوں کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو سکے۔ اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ فرض کیا کہ آپ پڑھنے بیٹھتے ہیں، تو آپ نے جو چیزوں کو آرگنائز نہیں کیا ہوا ہے یا ان کو اپنی اپنی جگہ پر نہیں رکھا ہوا ہے، تو آپ کو پینسل کی ضرورت ہے، تو آپ نے پینسل کو اپنی جگہ پر نہیں رکھا ہوا، تو آپ پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، آپ نے ٹائم سیٹ کیا 45 منٹ، 10 منٹ آپ کے پینسل ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں، 10 منٹ آپ کی کاپی ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں، پھر کتابوں کو ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں، تو اس طرح آپ کا نصف ٹائم یوں ضائع ہو جائے گا اور آپ ڈسٹرب ہوں گے، یوں آپ فل کنسنٹریشن کے ساتھ اپنی اسٹڈی نہیں جاری رکھ سکتے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ آپ نے ہر چیز کو اپنے حساب سے مینج کیا ہوا ہو، اور مینج کرنے کے بعد جب آپ اسٹڈی کر چکے، جب آپ اس جگہ کو اسٹڈی روم کو چھوڑیں تو پھر ان کو پراپر اپنی جگہ پر رکھ کر جائیں۔ اس طرح سے ایک تو آپ کے مینر اچھے ہوں گے، مینر اچھے ہونے کے ساتھ آپ کی چیزوں کی ارینجمنٹ اچھی ہوگی، پھر آپ پراپر طریقے کے ساتھ پڑھ سکیں گے اور یوں آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا۔ پھر ہے مینیجنگ یور ٹائم۔ اس پوری افیکٹو لرننگ میں جو سب سے اہم چیز ہے، جو سب سے اہم نقطہ ہے، وہ یہی ہے کہ مینیجنگ یور ٹائم، اپنے ٹائم کو مینیج کرنا سیکھیں۔ مقاصد کے حصول کے لیے ٹائم ٹیبل کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں، اس ٹائم ٹیبل کے حساب سے چلیں، اور وہ ٹائم ٹیبل خواہ آپ روزانہ کی بنیاد پر بنایا ہوا ہو، چاہے ویکلی، ہفتہ وار بنایا ہو یا منتھلی بنایا ہوا ہو، اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا ٹائم ٹیبل بنا لیں، ٹائم ٹیبل کے حساب سے خود کو لے کر چلیں اور اپنی اسٹڈی کو ٹائم ٹیبل کے حساب سے جاری رکھیں۔ یوں آپ نے جو ٹائم ٹیبل بنایا ہوگا اس کے مطابق آپ اپنی اسٹڈی کریں گے، کس ٹائم میں نے پڑھنا ہے، کس ٹائم میں نے کھیلنا ہے، کس ٹائم میں نے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنی ہے، گوسپ وغیرہ لگانی ہے، اور کس ٹائم میں نے باہر جانا ہے، کس ٹائم میں نے خود کو ریلیکس کرنا ہے، کس ٹائم میں نے ورزش کرنی ہے۔ تو یہ ہے آپ کا ٹائم کا مینیج ہونا، یہ نہایت ضروری ہے افیکٹو لرننگ کے لیے۔ اس کے بعد جو اس کا دوسرا پوائنٹ ہے، میں نے کہا شروع میں آپ سے بولا تھا کہ اس کے دو پوائنٹ ہیں، ایک افیکٹو لرننگ اور دوسرا ہے یوزفل ٹپ فار اسٹڈی۔ اس کے لیے جو پوائنٹ ہیں وہ 5-6 پوائنٹ ہیں جو نہایت ہی اہم ہیں، یہ یوزفل ٹپس ہیں اسٹڈی کے لیے، ان ٹپس پر عمل کر کے انسان ایک اچھی اور مؤثر مطالعہ کر سکتا ہے یا مؤثر انداز میں سیکھ سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہے سم پیپل لرن بیسٹ تھرو ریڈنگ، انڈر لائننگ اور ہائی لائٹنگ۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اہم چیزوں کو انڈر لائن کرتے ہیں یا ہائی لائٹ کرتے ہیں، یہ ان کی عادت ہوتی ہے۔ اس کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو اہم چیزیں ہوں گی یا ان کے نیچے آپ انڈر لائن کر لیں گے، جس طرح یہ اس پوائنٹ کو میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے اور پھر سرخ کر کے اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو اہم پوائنٹ ہوں گے یا اہم ڈیٹس ہوں گی ان کو آپ انڈر لائن کر لیں گے یا ان کو ہائی لائٹ کر لیں گے ہائی لائٹر سے، تو اس سے مراد یہ ہوگی جب آپ پڑھتے ہوئے نوٹس کو یا بک کو پڑھتے ہوئے جگہ پر پہنچیں گے تو وہ جو ہائی لائٹ انڈر لائن ہوا ہوگا وہ واضح ہوگا، پھر اس پر فلی آپ کیا کریں گے، اپنی توجہ کو مرکوز کر سکیں گے، تو یوں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اس کا جو دوسرا ہے پلاننگ اینڈ مینیجنگ اسپیشل ٹائم فار اسٹڈی۔ مطالعے کے لیے ٹائم کا سیٹ کرنا،
یہ جو پیچھے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مین یور ٹائم، اس میں اور یہ آپس میں ملتے جلتے ہیں کہ مطالعے کے لیے اپنے ٹائم کو سیٹ کریں، یعنی آپ اپنے ٹائم ٹیبل کے حساب سے اپنا ایک ٹائم سیٹ کر لیں جس پر آپ نے مطالعہ کرنا ہے۔ یوں اگر آپ ادھر ادھر گھومتے رہیں گے، ایک دن آپ نے 2 بجے پڑھ لیا، ایک دن آپ نے 4 پڑھ لیا، ایک دن آپ کو ٹائم ملا آپ نے رات کو پڑھ لیا، تو یوں آپ اپنی اسٹڈی کو افیکٹو نہیں کر سکیں گے، تو یہ آپ کے لیے یوزفل نہیں ہوگا، بلکہ آپ اپنا ایک ٹائم مقرر کر لیں اور کوشش کریں کہ روزانہ اگر آپ نے 3 سیٹ کیا تو روز 3 ہی پڑھیں، اگر آپ نے 5 سیٹ کیا تو روز 5 ہی کو پڑھیں۔ پھر اس کے بعد ہے ٹرائی ٹو اسٹڈی ایٹ دا سیم ٹائم ایچ ڈے، یہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے کہ اپنی جو آپ نے مطالعہ کرنا ہے، جو پڑھنا ہے، مطالعے کے لیے روزانہ ایک ہی ٹائم سیٹ کرنا ہے۔ جیسے میں نے پہلے اس کی مثال آپ کو دے دی ہے کہ آپ نے اگر 3 بجے روزانہ پڑھنا ہے تو 3 بجے ہی پڑھیں، اگر آپ نے 5 بجے پڑھنا ہے تو 5 بجے ہی پڑھیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ اوپر نیچے کرتے جائیں اور یوں اس طرح سے آپ کا پورا جو اسکیجول ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، تو یوں آپ افیکٹو لرننگ نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر ہے جی ریویو یور نوٹ بیفور بگننگ اینڈ اسائنمنٹس، اپنی اسائنمنٹ شروع کرنے سے پہلے یا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنے نوٹس کو ایک بار ضرور پڑھ لیں، کیونکہ اگر اس کا فائدہ یہ ہے اگر آپ نے اپنے نوٹس کو پڑھ لیا تو اس میں جو غلطیاں ہیں ان کو آپ کریکٹ کر لیں گے یا ان کی کریکشن آپ کر لیں گے۔ آلسو یور نوٹس میں انکلیوڈ انفارمیشن دیٹ ول ہیلپ یو کمپلیٹ این اسائنمنٹس، آپ کے جو نوٹس ہوں گے ان میں بہت سی ایسے پوائنٹ آپ نے نوٹ کیے ہوں گے جو آپ کی اسائنمنٹ کو کمپلیٹ کرنے میں بھی آپ کے لیے معاون ثابت ہوں گے۔ پھر ہے جی ٹیل یور فرینڈس ناٹ ٹو کال یو ڈیورنگ اسٹڈی ٹائم، اپنے دوستوں کو بتائیں کہ وہ مطالعے کے ٹائم آپ کو فون نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مطالعہ کرنے لگے تو وہ آپ کو فون کریں جس سے آپ ڈسٹرب ہوں گے، اور نہ صرف ڈسٹرب ہوں گے بلکہ آپ ان میں گپ شپ کے ساتھ لگ جائیں گے، یا پھر کسی اہم دوست کی کال آ گئی تو پھر آپ کا وہ جو اسکیجول ہے وہ پورا کا پورا ڈسٹرب ہو جائے گا، آپ اس کے ساتھ گپ شپ میں مصروف ہو جائیں گے، تو یوں آپ کا وہ جو اسٹڈی ٹائم ہو ضائع ہو جائے گا۔ اس کے لیے جو اہم اور بنیادی کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو بتا دیں کہ 5 سے 6 میں پڑھتا ہوں یا 8 سے 9 میں پڑھتا ہوں، اس ٹائم مجھے کال نہ کیجیے، یا پھر اگر وہ پھر بھی نہیں سمجھتے تو آپ نے اپنے فون کو سوئچ آف کر لیجیے یا اس کو سائلنٹ موڈ پر لگا کر کہیں دور کسی جگہ پہ رکھ دیں تاکہ آپ کی کنسنٹریشن ادھر ادھر نہ ہو اور آپ فل طریقے کے ساتھ پڑھ سکیں۔ پھر ہے جی سٹ ڈاؤن فار 45 منٹ انٹرولس، جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں دن میں پڑھتے ہوئے تھوڑی دیر کے بعد تھوڑا سا وقفہ ضروری ہے، اس کے لیے بھی آپ اپنا ٹائم سیٹ کر لیجئے۔ فرض کیا آپ نے 45 منٹ پڑھا، اس کے بعد آپ 10 سے 15 منٹ کی بریک لے لیں۔ ڈیورنگ دا بریک یو کین ہیو سم اسنیکس اینڈ ایون گو فار واک، دس ریلیکس یور مائنڈ، جب آپ بریک کر رہے ہیں تو اس دوران آپ کوئی ہلکا پھلکا اسنیکس لے لیں یا پھر آپ چہل قدمی کر لیں جس سے آپ کا دماغ ریفریش ہو جائے گا، یہ ریلیکس ہو جائے گا، تو پھر آپ مزید 45 منٹ تک پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح اگر آپ لگاتار 2-3 گھنٹے پڑھتے رہیں گے تو پھر آپ کا جو دماغ ہے وہ پورے طریقے کے ساتھ آپ کنسنٹریٹ نہیں کر سکیں، جو بھی چیزیں پڑھیں گے وہ آپ ایک کان سے ڈالیں گے اور دوسرے کان سے نکالنے والی بات ہوگی یا ہوا میں آپ کے سر سے وہ چیزیں گزر جائیں گی۔ پھر ہے جی ریوارڈ یور سیلف اف یو ہیو میٹ یور گولس، اگر آپ نے جو گول سیٹ کیے ہوئے ہیں ان کو کامیابی کے ساتھ حاصل کر لیتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو انعام دیں۔ اب وہ انعام کیا ہو سکتا ہے؟ انعام کے طور پر آپ کوئی کھیل کھیل سکتے ہیں یا کوئی پسند کا کام کر سکتے ہیں، تو یہ بھی اپنے آپ کو مشغول رکھنے کے لیے یا اپنے آپ کو بزی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ میں نے یہ گول سیٹ کرنا ہے یا اس کے بعد میں نے یہ کام کرنا ہے۔ آپ نے فرض کیا گول سیٹ کیا کہ میں نے 45 منٹ میں یہ کام کرنا ہے، اس کے بعد میں 10 منٹ کے لیے کھیلوں گا یا میں پھر کوئی ویڈیو دیکھ لوں گا یا پھر کسی کے ساتھ چیٹ کر لوں گا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، تو آپ آپ کو اپنے گول کے اچیومنٹ کے بعد خود کو انعام دینا سیکھیں۔ فائنلی ریویو دیٹ یو ہیو اسٹڈی جسٹ بیفور یو گو ٹو بیڈ، اور آخر میں آپ نے جو کچھ پڑھا ہوا ہے سونے سے پہلے اس کو ایک بار ضرور اس کا ریویو کر لیں۔ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے سونے سے پہلے اس کا ریویو کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ ریویو کر کے سوئیں گے تو صبح وہ سب کچھ آپ کو یاد ہوگا۔ اس کے لیے سیلف
اسیسمنٹ کویسچنس ہوتے ہیں جو ہر بک کے اینڈ پر دیے ہوئے ہوتے ہیں یا ہر یونٹ کے اینڈ پر دیے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے آپ اس کی اسیسمنٹ کر لیں اور فائنلی اپنے آپ کو ریویو کر لیں کہ میں نے آج کتنا پڑھا اور اس سے مجھے کیا کیا فائدہ ہوا، تو یہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ہوگا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جو ہم نے افیکٹو لرننگ پر میں نے آپ کو دیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے بہت ہی معاون ثابت ہوگا اور اس سے آپ خاطر خواہ استفادہ کریں گے۔ اس یونٹ کے اس چیپٹر کے متعلق اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کویسچن باکس میں یا کمنٹ باکس میں وہ اپنا سوال آپ کیجیے گا اور میں کوشش کروں گا کہ اس کا جواب اپنے علم کے مطابق آپ کو دے سکوں اور آپ کی اس پرابلم کو حل کر سکوں، اور اس کی آپ کی جو پرابلم ہیں ان کو حل کرنے میں مجھے خوشی محسوس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر میدان میں کامیاب کرے اور ناکامی آپ سے کوسوں دور ہوں۔ اگر میرا یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہے تو صرف سپورٹ کی خاطر آپ سے ایک درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسے شیئر کیجئے فرینڈس اینڈ فیملی کے ساتھ۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔